بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق اللہ العظیم۔ فتنوں کے حالات میں اور مشکل ایام میں دین کے لیے اور ایمان کے لیے آزمائش کی گھڑیوں میں سورہ کہف کی خاص طور سے تلاوت کرنے کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ جمعہ کے دن عام طور سے سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سورت کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس سورت کو تلاوت کرنے والا دجال کی شرارتوں اور سازشوں سے محفوظ رہتا ہے، اور دجال کی شرارتیں بہت خوفناک اور خطرناک ہیں، یہاں تک کہ زمین پر رہنے والے ہی اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ احادیث کے مطابق جو لوگ قبروں میں ہیں وہ بھی دجال کے اثر اور اس کے شر سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک بدترین شر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے انہوں نے بھی اپنی قوموں کو خبردار کیا اور اس کی شرارت سے اور اس کے اثرات سے خبردار کیا اور ڈرایا ان کو اور بچنے کی تاکید کی۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ دجال بدترین آزمائش ہے، اگر یہ میری زندگی کے اندر ظہور پذیر ہو جاتا ہے تو میں تم لوگوں کی طرف سے اس سے نمٹنے کے لیے کافی ہوں، یعنی تمہیں کوئی رسک اور خطرہ نہیں ہوگا، تمہارا نبی اس کو نمٹ لے گا۔ لیکن اگر وہ میرے بعد ظاہر ہو تو پھر میں اللہ تبارک و تعالی شانہ کی ذمے میں تم لوگوں کو کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے شر سے اور اس کے ضرر سے تم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کی طرح دجال سے ڈرایا۔ فرق یہ بتایا کہ ان لوگوں نے صرف دجال سے ڈرایا ہے اور میں اس کی شکل، شباہت، کچھ حرکتیں، کچھ پہچان یہ بھی تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس کس طرح سے گمراہ کرے گا، دھوکہ دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو وہ ناراض ہو کر نہ ماننے کی وجہ سے قتل کر دے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ اگر اس کو میں تمہارے سامنے قتل کر دوں اور قتل کر دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کرو گے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں، جب تو جلائے گا، مارے گا تو یہ تو خدا کی صفت ہے، ہم مان لیں گے کہ تو بھی خدا ہے یا تو ہی خدا ہے۔
تو وہ ایک آدمی کو جو اس سے بحث کر رہا ہوگا اور اس کو جھوٹا قرار دے رہا ہوگا اس کو قتل کر دے گا، اور قتل کر کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ لوگوں کے اطمینان کے لیے ایک آدمی کو اس کے 2 ٹکڑوں کے بیچ میں چلائے گا بھی، تاکہ یقین ہو جائے کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور یہ مر گیا۔ پھر اس کے بعد وہ اسے حکم دے گا تو وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا، اور جب وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا تو اس سے پوچھے گا اب بھی تو مجھے خدا مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ تو وہ اس کے جواب میں کہے گا اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو اس کے قتل پر اللہ اس کو قدرت نہیں دیں گے، وہ اس مسلمان کو قتل نہیں کر سکے گا۔ تو جو لوگ ثابت قدم ہیں اور جو ثابت قدم رہیں گے، جو اپنے اعتقاد پر مضبوطی سے جمے ہوئے رہیں گے، جن کا یقین، جن کا ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبروں پر جن کو ایسا یقین حاصل ہوگا، اس قدر اطمینان حاصل ہوگا کہ وہ کسی بڑی سے بڑی چیز کو دیکھنے کے بعد بھی متاثر نہیں ہوں گے، اور وہ حضور علیہ السلام کی خبروں کے سہارے اپنے ایمان اور اپنے یقین کی حفاظت کریں گے۔ تو جب تک ایمان اس درجے کا مضبوط نہیں ہوگا اور جب تک اس درجے کا یقین حاصل نہیں ہوگا، دجال کے فتنوں سے حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دجال طرح طرح سے گمراہ کرے گا۔ کمزور آدمی اور بدبدے عقیدے والا آدمی، اس کی چالیں ایسی ہیں، اس کی سازشیں ایسی ہیں کہ وہ اس کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے اور دین ایمان سے ہاتھ دھو کے بیٹھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس سورت کو اور دجال سے کیا تعلق ہے؟ اس سورت کے اندر دراصل اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایسے لوگوں کے واقعات بیان فرمائے اور ایسے ایمان افروز تذکرے فرما دیے ہیں کہ ان کے پڑھنے اور سمجھنے اور ذہن میں بٹھانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی برکت سے یقین کو پختگی حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورت پڑھنا بھی برکت سے خالی نہیں، لیکن سمجھنا بھی تو چاہیے کہ آدمی برسہ برس سے پڑھ رہا ہے۔ کوئی بچپن میں اس کے ماں باپ نے سکھایا تھا، بتایا تھا، تب سے سورہ کہف پڑھنے کا عادی ہے۔ اب بوڑھا ہو گیا ہے لیکن سمجھا ایک دفعے بھی نہیں، صرف پڑھنے کا عادی ہے۔ تو پڑھنا بھی اگرچہ قرآن کا برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن آخر اللہ رب العزت نے اس کے پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے خاص طور سے؟ تو کچھ خاص باتیں ہوں گی، ان خاص باتوں کو بغیر سمجھے جانا کیسے جائے گا؟ اس لیے اس کو خصوصیت کے ساتھ سمجھنا بھی چاہیے۔ مثلا اللہ رب العزت نے اس کا نام ہی کچھ ایسے لوگوں کی عنوان پر رکھا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ اس کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے، اور کہف کے معنی ہیں غار کی۔ پہاڑی کے اندر جو پہاڑی سلسلے میں، یعنی چٹانوں کے سلسلے سے اس کے اندر جو ایک چھوٹا سا کمرہ بن جاتا ہے اور اس کے اندر رہائش کی جا سکتی ہے، چھپا جا سکتا ہے، ایسی کوئی جگہ ہو اس کو غار کہتے ہیں۔ اور اس کو کہف بھی عربی میں کہف کہا گیا ہے۔ جیسے جبل نور کے اوپر غار حرا ہے، اسی طریقے سے ایک بڑے پہاڑ کے دامن میں اور اس کی جڑ میں ایک اسی قسم کا کوئی کمرہ یا ٹھکانہ ملا ان لوگوں کو۔ تو کچھ بندے تھے، نوجوان تھے، موحد تھے، اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھتے تھے، شرک سے نفرت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے، بادشاہ مشرک تھا، فوج مشرک تھی، پورا ملک مشرک تھا، ساری قوم شرک کے کاروبار میں مبتلا تھی، اس میں سے ان لوگوں میں سے نکل کر، اس قوم میں سے نکل کر اپنے ایمان و توحید کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہاں پناہ حاصل کی تھی۔ اس پناہ میں اللہ کی غیبی نصرتیں اور مددیں ان کو ملتی رہی تھیں، اور اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے اس سورت میں تفصیل سے کیا ہے، اس لیے اس کا نام
انہی اصحاب کہف کے حوالے سے سورۃ الکہف اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ یہ کہف اور یہ سورہ جس میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ان لوگوں کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے، یہ بھی ایمان کو مضبوط کرنے کے واسطے اور یقین کو بنانے کے واسطے بہت معین اور مددگار واقعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھتے رہنے کے لیے فرمایا۔ جو آدمی پڑھتا رہے گا اس کے سامنے یہ حوصلے رہیں گے، جو حوصلے انگلیوں پر گنے جانے والے چند نوجوانوں کے بمقابلے کمپلیٹ گورنمنٹ کے تھے۔ مقابلے میں پوری کی پوری حکومت تھی، 20 کروڑ نہیں، مقابلے میں 20 کروڑ کے مقابلے کی بات نہیں تھی، صرف 3 یا 5 یا 7 بمقابلے پورا ملک، بمقابلے بادشاہ اور بمقابلے فوج اور بمقابلے خاندان و قبیلہ، سب ایک طرف۔ یہ 3 یا 5 یا 7 افراد تھے جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہمارا رب ایک ہے اور ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے، یہ شرک کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اور جب ان کی قوم شرک کے کوئی تقریب اور حفلہ منانے کے واسطے بستی سے باہر کسی جگہ پر گئی ہوئی تھی، وہاں کوئی ان کا تہوار تھا، مشرکانہ تہوار، تو ان کے دل میں آیا کہ ہم کیسے شرک کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے ساتھ نکلنا پڑا ہے، سب کے ساتھ آنا پڑا ہے، اور اگر ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اور اگر نہیں شریک ہوتے ہیں تو قوم ہمیں نوٹڈ کر لے گی اور پھر ہمارے بارے میں ان کا تجسس بڑھ جائے گا۔ اب تک ہم نے جو توحید کی امانت سینوں میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اس کا راز فاش ہو جائے گا۔ ایک بندے نے ہمت کی، اس نے اپنی کسی ضرورت کا بہانہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ لوگوں سے علیحدہ ہو گیا اور جنگل بیابان کی طرف چلا گیا۔ دور جا کر کہیں اکیلا بیٹھ گیا کہ بھئی جب تک وہ لوگ اپنے شرک کی شرکیہ اعمال سے فارغ نہ ہو جائیں، ادھر ہی کہیں اپنی ضرورت سے گھومتے رہو اور پھر اس کے بعد چلے جائیں گے سر شام۔ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوجوان آئے، انہوں نے بھی دیکھا کہ بھئی اکیلے نہیں، یہاں کوئی اور پہلے سے بیٹھا ہے، ہم بھی یہاں پر بیٹھ جائیں، تو وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور تیسرا نوجوان آیا، وہ بھی آ کر وہاں بیٹھ گیا۔ اب یہ تینوں تھے، یا اس طرح 5 لوگ جمع ہو گئے تھے، یا اس طرح 7 لوگ جمع ہو گئے تھے، بس یہ اتنے لوگ تھے۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی کسی سے کچھ نہیں بولتا تھا، سب لوگ اپنا راز چھپا کر نکلے تھے، سب لوگ اپنے امانت توحید کی حفاظت کے واسطے مشرکوں کے ماحول سے علیحدہ ہوئے تھے، لیکن ہر ایک دوسرے سے سہما ہوا تھا، ہر ایک دوسرے سے ڈرا ہوا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ کہیں میرا راز اس پر فاش نہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے کچھ بات چیت نہیں کی، خاموش بیٹھے رہے، مگر کب تک خاموش بیٹھتے؟ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور چھپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں سے کسی شخص نے ہمت کی اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ لوگ تو سب دوسری جگہ پر ہیں، سارا گاؤں ایک طرف ہے، ہم لوگ یہاں کیوں؟ آپ کیسے یہاں پر آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کیسے یہاں پر آ گئے، پہلے آپ بولو پھر ہم بولیں گے۔ لیکن جب کوئی بھی پہل کرنے کو تیار نہیں تھا تو انہوں نے ایک دوسرے کو قسمیں دلائیں کہ اگر وہ دل کی بات بولے گا اور اس کو اس سے اتفاق نہیں ہوگا تو پھر وہ اس کو ضرر نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، جو سچی بات ہے اس کے دل کی وہ ظاہر کر دے۔ جب ان لوگوں نے ایک دوسرے کو اطمینان دلایا اور اعتماد میں لے لیا تو ایک بندے نے کہا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے، ہماری قوم صریح شرک میں مبتلا ہے، جو جہالت ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اپنے خالق اور مالک کی ناقدری ہے اور اس کی نافرمانی ہے، اور میں نہیں مانتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی بندگی کے لائق ہے۔ میں صرف ایک اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اپنا پروردگار مانتا ہوں، اپنا پالنہار مانتا ہوں،
اسی کو اپنا معبود سمجھتا ہوں، اسی کے لیے بندگی کرتا ہوں، زمین نیاز جھکاتا ہوں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، اسی کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور دست بدعا ہوتا ہوں۔ میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا اور کسی کو اس کی ذات میں شریک نہیں سمجھتا۔ اس وجہ سے میری قوم شرک میں مبتلا ہے، میں اس عمل سے بچنے کے لیے اپنے کو کسی بہانے سے یہاں لے کر کے آیا۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ واللہ ہمارے بھی دل کی یہی پکار ہے اور یہی آواز ہے، میں بھی اسی لیے وہاں سے نکلا اور سوچا کہ کسی بہانے سے دور نکل جاؤں تاکہ شرک میں مبتلا نہ رہوں، شریک نہ رہوں، شریک بھی رہوں گا تو کہیں خدا کا غضب نازل نہ ہو جائے، اس لیے میں وہاں سے اپنے کو علیحدہ کر کے لے کے آیا۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہی میرے من کی پکار ہے، یہی میرے دل کی آواز ہے، میں بھی اپنے توحید کی حفاظت کے واسطے شرک والے ماحول سے کٹ کے یہاں پر آ گیا کہ کسی طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھوں اور اپنے آپ کو بچا لوں۔ اب اگر وہ 5 تھے تو 5 کا یہی منشا تھا، اور 7 تھے تو 7 کا یہی منشا تھا۔ سب نے اپنے دل کی بات بتائی اور اللہ کا کرنا یہ ہوا سب لوگ ایک ہی خیال کے نکلے۔ اس لیے اب یہ ایک موحدین کی، مومنین کی، فرما برداروں کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی۔ قرآن کریم نے فیصلہ نہیں کیا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کم سے کم 3، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 7، بس یہ 7 افراد ہوں گے اگر بہت ہوں گے تو۔ یہ نوجوان تھے، یہ لوگ اپنی بستی سے نکلے، ان لوگوں نے اپنے توحید کی حفاظت کی اور وہاں جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب اس طریقے سے انہوں نے طے کر لیا کہ بھائی بستی میں واپس بھی لوٹیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین ایمان ہے اور ہم اسی پہ ثابت رہیں گے، اسی پہ قائم رہیں گے۔ اب چاہے ساری قوم شرک کرتی ہو، وہ ذمہ دار ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں کریں گے۔ تو ایک قوت بنے، اگرچہ کہ 3 افراد پہ مشتمل یا 5 یا 7، پھر بھی ایک دوسرے کی ڈھارس ہوئے، پھر بھی ایک دوسرے کی تسلی اور ان کے دلوں کی تقویت کا سبب بنے۔ اب یہ لوگ بستی میں آ گئے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا شرک سے نفرت کرنا اور شرک کی معبدوں میں اور شرک کی عبادت گاہوں میں پوجا کے مقامات پر نہ جانا اور اس سے علیحدہ رہنا کب تک چھپا رہتا؟ چھپنے والی چیز تو نہیں تھی، کسی نہ کسی طرح ان کی لوگوں کے اور قوم کے علم میں بات آ گئی۔ جب ان کے علم میں بات آ گئی کہ بھئی فلاں 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 لوگ ہیں جو توحید پرست ہیں، وہ ہمارے دین پہ نہیں ہیں، آبا و اجداد کا مذہب انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس مذہب پر ہیں جس کا یہاں کوئی چرچا نہیں، ذکر نہیں، کوئی ماننے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، اپنے آپ کو بالکل دوسرے مذہب کا کہتے ہیں۔ تو جب حق پرست لوگ کم ہوتے ہیں تو اہل باطل حق پرستوں ہی کو اہل باطل کہتے ہیں۔ جیسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صابئی کہتے تھے، صابئی کے معنی ہے بے دین ہو جانے والا، اور اب باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ کر الگ ہو جانے والے کو صابئی کہتے ہیں۔ تو مشرکین سب مل کر حضور علیہ السلام کو صابئی کہتے تھے، حالانکہ صابئی وہ لوگ خود تھے، بد دین تھے، بے دین تھے، اصل اللہ کے بھیجے ہوئے دین سے ہٹ گئے تھے، لیکن نبی کو کہتے تھے کہ یہ بے دین ہے، انہوں نے دین چھوڑ دیا ہے، یہ کہتے تھے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی ان کو بے دین قرار دے دیا، اور یہ بات شدہ وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے ان کو طلب کروایا، پولیس انہیں اریسٹ کر کے لے گئی۔ وہ 7 آدمی تھے یا 5 یا 3، ان کو لے جا کر بادشاہ کے دربار میں کھڑا کیا گیا تھا۔ بادشاہ کا ایک رعب ہوتا ہے، اس کا ایک خوف اور دبدبہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کیونکہ جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے تو گردن اڑا دے،
چاہے تو ان کو خوفناک اور خطرناک سزاؤں میں مبتلا کرے، چاہے تو ان کے لیے جو فیصلہ کر دے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، خاص طور سے پہلے دور کے اندر تو ان کی انا تھی، وہ جو چاہے کر سکتے تھے۔ رعایا ان کی پرسنل پراپرٹی تھی، ان کی اپنی ذاتی چیزوں کی طرح، املاک کی طرح تھی رعایا، ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتے تھے۔ وہ ایسی جگہ پر لے جا کر کھڑا کر دیا گیا چند نوجوانوں، 3 یا 5 یا 7، ان نوجوانوں کو کھڑا کیا گیا۔ بڑا دربار ہے، فوج کھڑی ہوئی ہے، ننگی تلواریں ہیں، مسلح افراد ہیں، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، بھیڑ کی بھیڑ پوری قوم کی جو ان کی دشمن ہے، ان کا انجام دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی ہے۔ اور بادشاہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیوں بھائی، تمہارے بارے میں میں نے سنا ہے کہ تم لوگ میری پوجا نہیں کرتے ہو اور مجھے اپنا رب نہیں مانتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مانتے ہیں، ہم اپنے رب کو رب مانتے ہیں، جو رب نہیں ہے اسے ہم کیسے رب مانیں؟ اس نے کہا کہ پھر تمہارا رب کون ہے؟ میں نہیں ہوں تو پھر کون ہے تمہارا رب؟ پہلے بادشاہ لوگ اپنے کو پجواتے تھے اور اپنے کو رب کہتے تھے۔ میں نہیں ہوں تو تمہارا اور کون رب ہے؟ اولکم ربن غیری، کیا تمہارا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کس کو تم آخر پوچھتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ سارا ملک مجھے پوچھتا ہے، ساری رعایا اور پبلک میری بندگی کرتی ہے، تم کس کی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو ارض و سما کا پروردگار، جو زمین آسمان کا رب ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ اللہ ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اسے چھوڑ کے کسی کو نہیں پکار سکتے، ہم اسے چھوڑ کر کبھی کسی اور کی پرستش نہیں کریں گے، کسی اور سے دعا نہیں مانگیں گے، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھیں گے، صرف اللہ کو۔ لن ندعو، ہرگز نہیں کریں گے کسی اور کی پرستش۔ کتنا ہمارے لیے مسئلہ گمبھیر ہو جائے۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، یہ ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ، دانشور کہلانے والا طبقہ، وہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں امن و امان سے رہنے کے لیے، ارے بھائی چین سے زندگی گزار لینے کے واسطے تم کو یہ مان لینے میں کیا حرج ہے کہ تم بندے ماترم کہہ دو، تم سوریہ نمسکار کہہ دو، تمہیں اس ماننے میں کیا حرج ہے؟ اور ہم سے اور بھی آگے چل کر کفر اور شرک کے مطالبے کیے جائیں اور کرنے کے لیے لوگ پر تول رہے ہیں۔ ملک جن کے ہاتھ میں ہے، جن کے قبضے میں اس وقت ملک کی پوری گردش ہو رہی ہے، جو سیاہ و سفید کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو منظر پر نہیں ہیں، پس پردہ بیٹھے ہیں، لیکن سب کچھ وہ کر رہے ہیں، تو ان کا تو ماننا یہ ہے کہ ملک میں کوئی ایسا شخص نہیں رہ سکتا جو ہمارے عقیدے سے ہٹ کر کسی عقیدے کی بات کرے، اور اگر کرنا ہے تو ظاہر نہیں کر سکتا، ظاہر میں تو سب مل کر ہم جیسے کہہ رہے ہیں ویسے رہنا پڑے گا۔ یہ باتیں لائی جا رہی ہیں، اٹھائی جا رہی ہیں، اس پر بیانات دیے جا رہے ہیں۔ بڑی بڑی شخصیتیں، جو لوگ سرکار میں داخل ہیں، جو لوگ کبھی زبان احتیاط سے کھولا کرتے تھے، کبھی حکمرانوں کے کچھ اخلاقیات تھے اور ان کے کچھ آداب اور حدود تھے کہ کم سے کم جو حکمرانی کر رہا ہے وہ تو نہیں بولتا تھا ایسی بات جو ملک میں کسی عقیدے والوں کے عقیدے کے خلاف ہو، جو ملک میں کسی کی دل آزاری کا سبب ہو۔ حکمراں حلف لیتا ہے، حکمراں قسم کھاتا ہے، پھر اس کے باوجود وہ نہیں بول سکتا تھا، کبھی کبھی زبانوں سے نکل جاتا تو وہ لوگ رجوع کرتے تھے اور ظاہری طور پر ہی صحیح وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی یہ ہماری رائے نہیں ہے، یہ کسی شخص نے شخصی طور پر کہہ دیا ہوگا، اپنے اوپر نہیں لیتے تھے۔ پر اب تو ایسا کچھ نہیں ہے نا، اب تو کوئی کچھ بھی بولے، حکمران صاد کر رہے ہیں۔ صاد کا مطلب صحیح ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اپنی خاموشی کے ذریعے سے کہ ہم نہیں بولیں گے، ہم پوچھیں گے بھی نہیں، ہم مواخذہ بھی نہیں کریں گے، ہم نہیں کہیں گے کہ ایسی بات کیوں کہی، کیوں نہیں کہیں گے
جبکہ خود ان کا وہی عقیدہ ہے، تو وہ کیوں کہیں گے کہ بھئی آپ نے غلط کہا؟ کس کو پکڑیں گے؟ پکڑ تو غلطی کی جاتی ہے، جب وہ غلطی نہیں مانتے تو پکڑ کس چیز کی کریں گے؟ اس لیے ایک ایسے حالات میں، ماحول کے اندر میں تک جب توحید راسخ نہیں ہوگی، رگ و ریشے میں، خون کے قطروں میں اللہ کی توحید داخل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم صرف نظریے کے ذریعے سے حفاظت نہیں کر سکتے۔ نظریہ بدل جاتا ہے، نظریہ مجبور ہو کر کے تبدیل ہو جاتا ہے، نظریہ لوگوں کے ماحول سے متاثر ہو کے تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم صرف نظریے کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتے، عقیدے کی بنیاد پہ قائم رہ سکتے ہیں۔ عقیدہ بنانا پڑے گا، دل کی گہرائی میں پیوست کرنا پڑے گا۔ کوئی طاقت کتنا ہی بڑا جھونکا آ جائے، وہ ہمارے دل میں سے ہمارے عقیدہ توحید کو نکال نہ سکے، اور اس کے خلاف ہماری زبان سے اگلوا نہ سکے، کہلوا نہ سکے۔ اتنا مضبوط کرنا پڑے گا، اپنا ایمان بھی اور اپنے بال بچوں کا ایمان بھی اتنا مضبوط کرنا پڑے گا۔ وقت کا بادشاہ ہے، پوری مشنری ایک طرف ہے، پوری طاقت اور قوت ایک طرف ہے، اور اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں چند اللہ کے بندے جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اس اللہ کو چھوڑ کر کسی کو الہ نہیں مان سکتے، ہم اس کو پکار نہیں سکتے، ہم ان کا سوریہ وندنا اور پوجا نہیں کر سکتے۔ ہم تو ایک ہی ہستی ہے جس کے بندے ہیں، جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کا وندنا کرتے ہیں، جس کو سوریہ کہتے ہیں، جس کو نمسکار کہتے ہیں، ہم اسی ایک ذات کو کہہ سکتے ہیں۔ ہم سورج کو کیوں پوجیں گے؟ ہم دھرتی کو کیوں پوجیں گے؟ ہم آسمان کو کیوں پوجیں گے؟ یہ سب ہمارے رب کی مخلوق ہے، اور رب ان کا بھی خالق ہے۔ جو سب کا خالق ہے وہ پوجنے کے قابل ہے، جو سب کا مالک ہے وہ عبادت و بندگی کرنے کے لائق ہے۔ اس لیے ہم تو نہیں مان سکتے۔ یہ لن ہے، عربی میں لن کے معنی ہرگز، ہرگز نہیں کر سکتے ہم۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بادشاہ، جو ہمارا رب ہے وہی پوجا جاتا ہے، ہم اسی کی پوجتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم ایسی بات کہیں گے نعوذ باللہ تو ہم حق کے خلاف بات کہیں گے، جھوٹ بات کہیں گے، سچائی سے ہٹ جائیں گے ہم، اس لیے نہیں کہہ سکتے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اور یہ جو ہماری قوم ہے نا، جو آپ کو رب مان رہی ہے اور بہت سارے بتوں کو تراش کر ان کو رب مان رہی ہے، ان کی بندگی کر رہی ہے، تو یہ قوم ہماری صحیح نہیں کر رہی۔ اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ، ہمارے قبیلے کے لوگ، ہمارے شہر کے لوگ، ہمارے ملک کے لوگ، یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو خدا بنا دیا۔ اتخذوا من دونہ آلہہ۔ دیکھو ایمان میں کتنا پاور ہوتا ہے۔ یہ 3 یا 7 آدمی وقت کے بادشاہ سے پوچھ رہے ہیں لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر اس قوم کے پاس دم ہے تو کوئی دلیل پیش کرے ان کے معبودوں کے معبود ہونے کے اوپر، کوئی دلیل پیش کرے اگر ان کے پاس دم ہے تو۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں کوئی کھلی بات لاتے جس کو عقل قبول کر لے کہ یہ عاجز بندے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے وہ ہمارے رب ہو سکتے، جس لکڑی کو چھیل کے ہم نے ایک تصویر بنائی ہے یہ مجسمہ ہماری نفع و نقصان کا مالک ہو سکتا ہے، جس پتھر کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر خوبصورتی بخشی ہے یہ پتھر ہمارے زندگی موت کا مالک ہو سکتا ہے، جس کو ہم نے بڑی طاقت سمجھا کہ یہ ناگ ہے، ڈستا ہے تو جان ہی لے لیتا ہے، لہذا اس کو ہمیں موت کا مالک کہنا چاہیے۔ یہ سورج ہے جس کی روشنی سے پورا عالم روشن ہو جاتا ہے،
اس کو ہمیں روشنی کا مالک کہنا چاہیے، یہ فلاں ہے جس کی خوشنودی کی وجہ سے مال و دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اسے دولت کی دیوی کہنا چاہیے، فلاں کو یہ کہنا چاہیے، فلاں کو یہ کہنا چاہیے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے فرضی خدا بنا رکھے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، ان کے پاس کوئی آسمانی دلیل تو کیا ہوتی، عقلی دلیل تک نہیں، عقلی دلیل تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر مکھی ان کے شکر کا دانہ لے کر کے جائے تو وہ اس مکھی سے اپنے شکر کا دانہ نہیں روک سکتے، وہ تمہارے ضرر اور نفع اور زندگی اور موت اور اولاد اور حیات اور عزت اور دولت کے کیا مالک ہو سکتے؟ کیا ہے ان کے پاس کہ جو تمہاری مدد کر سکے؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے۔ ایسے بے بسوں کو تم نے کیسے خدا سمجھا ہے؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اور نہیں لا سکتے دلیل، اور قیامت تک نہیں لا سکتے، تو ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر بہتان باندھے کہ اس کا کوئی شریک ہے، جو خدا پر بہتان باندھے کہ اس کے ڈپارٹمنٹوں کو کوئی اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، یہ اس کا ڈپارٹمنٹ اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ڈپارٹمنٹ اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ڈپارٹمنٹ اس کے ہاتھ میں ہے، جو ایسی بات بولے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا تم لوگ کھڑی جوانی میں ہو، ابھی تم نے زندگی نہیں دیکھی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری گردنیں اڑا کر تمہاری زندگی کے خواب ہی کو چکنا چور کر دوں، میں باوجود تمہارے غصہ دلانے کے اور باوجود میرے سامنے اتنی جرت اور گستاخی کرنے کے بھی میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ لو، غور کر لو، اگر اپنی جان پیاری ہے تو واپس آؤ اور جو میرا دین ہے، میری قوم کا دین ہے، اسے اختیار کرو، اور اگر نہیں تو پھر جو انجام ہوگا اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ انجام موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان نوجوانوں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ احمق نے 3 دن کا موقع دیا ہے، اس موقع میں پہلے کوشش کر لیں گے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم کسی طرح یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں، اور نہیں اللہ کو منظور ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ایمان پر مریں گے پر ایمان کا سودا نہیں کریں گے، یہ طے کر لیا ان لوگوں نے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اللہ نے ان سے فرمایا دل میں بات ڈالی، خاموش بستی سے نکل جاؤ، آج ہی رات میں چپکے سے نکل جاؤ، اور نکل کر کے کسی غار میں جا کر کے کسی پہاڑ میں جا کے چھپ جاؤ، وہاں جا کر کے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں گے، آگے اللہ کو جو کرنا ہے اللہ رب العزت کرے گا۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، یقین تو دیکھیے اس مٹھی بھر جماعت کا کہ بھائی ظاہری تدبیر کر کے کسی غار میں پہاڑ میں چھپ جاؤ، تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمتیں بکھیر دے گا، اونڈیل دے گا تمہارے اوپر۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے اس گمبھیر مسئلے میں وہ کوئی راہ نکالے گا اور وہی تمہیں آسانی اور عافیت سے بچا لے گا، کیونکہ ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم کسی دیوی دیوتا کے بندے نہیں ہیں، ہم کسی عاجز اور محتاج کے بندے نہیں ہیں، ہم تو قادر مطلق کے بندے ہیں، ہم ارض و سما کے مالک کے بندے ہیں، ہم ہمارے بھی خالق اور مالک کے بندے ہیں، اس لیے ہمیں نہیں ڈرنا کسی سے، اللہ سے بھرپور امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ لوگ چلے گئے وہاں پر اور ایک غار میں گئے، تھکے ہوئے تھے، جا رہے تھے تو ساتھ میں ان کے ایک کتا بھی بعض وقت لوگوں کو دیکھ کے ان کے پیچھے نکل جاتا ہے، تو بستی سے ایک کتا بھی ان کے پیچھے ہو گیا، وہ بھی چلا گیا ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا
کہ یہ لوگ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، یہ لوگ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، یہ لوگ 7 تھے، 8واں ان کا کتا. تو ان کی تعداد کے ساتھ برابر اللہ شمار کرتے جا رہے اس کتے کو بھی، جو اللہ کے ایسے مجاہد بندوں اور ایسے مضبوط بندوں اور ایسے موحد بندوں جو اللہ سے بے وفائی نہیں کرنے والے ہیں، باوفا ہیں، اللہ کے باغی نہیں ہیں، ان بندوں کے ساتھ جو جڑ گیا اس کا ذکر بھی قرآن میں اللہ دوہرا دوہرا کے کر رہے ہیں. 3 جن لوگوں نے کہا تو 3 تو ہیں، چوتھا کتا تھا. 5 جن لوگوں نے کہا تو 5 تو وہ ہیں، چھٹا ان کا کتا تھا. 7 جن لوگوں نے کہا تو 7 تو وہ ہیں، 8واں ان کا کتا تھا. یعنی اللہ فرما رہے ہیں ان کے کتے کو نظر انداز مت کرو، اس کا بھی ذکر کرو، اس کا بھی ذکر کرو جس نے میرے توحید والے بندوں کے ساتھ دیا ان کا. اور وہ لوگ جا کے اندر غار میں لیٹ گئے تھے تھک تھکا کر کے، تو وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا 2 ہاتھ آگے رکھ کر کے، جیسا کہ وہ چوکنا رہنے کی حالت میں ہوتا ہے اور سب طرف دیکھتا رہتا ہے، وہ ان کے غار کے دہانے پر باہر کی طرف منہ کر کے جیسے چوکیدار ہو، ان کی چوکیداری کرنے کے لیے وہاں پر کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، اپنے پہلوؤں کو پھیلا کر کے ان کا کتا وہاں پر بیٹھا ہوا. اندر وہ لوگ آرام کر رہے ہیں، جا کر کے نیند لگ گئی، تھکے ہوئے لوگ تھے، سو گئے، اور یہ کتا بھی یہاں نگرانی کرتا ہوا ان کی وہیں پر پڑ گیا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے سورج کو حکم دیا کہ وہ طلوع اس انداز سے ہو اور غروب اس انداز سے ہو کہ یہ میرے بندے ایمان والے اور توحید والے جو اس میں آرام کر رہے ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. شدت کے وقت میں ان کے اوپر دھوپ نہ جائے، صبح کی ٹھنڈی دھوپ جائے، شام کی ٹھنڈی دھوپ جائے، کیونکہ دھوپ کی بھی ضرورت ہے زندہ رہنے کے واسطے. اس لیے اللہ نے ہواؤں کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا، اللہ نے چاند کو حکم دیا، اپنی ساری مشینری متحرک کر دی ان 3 یا 5 یا 7 ایمان والوں کی حفاظت کے واسطے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو جو نیند لگی تو میں نے بھی کہا کہ سونے دو، آرام کرنے دو، تھکے ہوئے ہیں میرے بندے، آرام تو کر لیں، پھر دیکھا جائے گا جب حالات اچھے ہوں گے تو ہم ان کو پھر سے جگائیں گے، نیند سے بیدار کریں گے. کتنا سویا؟ قرآن مجید کہتا ہے 300 سنین وازدادوا 9، 309 برس تک سوتے رہے، 309 برس تک. اور آگے فرمایا قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہہ دیجئے کہ صحیح تعداد تو پھر بھی ہم نہیں بتا سکتے، اللہ ان کے رہنے کی سالوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے. لہو غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کا غیب سب اس کے پاس ہے، اس لیے وہ صحیح جانتا ہے. تو 300 برس سے زائد اللہ رب العزت نے ان کو نیند میں رکھا، سوتے ہی رہے، مرے نہیں، ختم نہیں ہو گئے، زندہ رہے. 300 سال میں حکومتیں بدل جاتی، 300 سال میں حالات بدل جاتے ہیں. ان 300 برسوں کے گزرنے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی نبوت کا ظہور ہوا اور لوگ ایمان لائے اور ان کی دعوت پھیلی. یہ پورا شہر جو ہے، یہ سارا شہر مسلمان ہوا. اب جو بادشاہ تھا وہ بھی موحد تھا، اب جو رعایا تھی وہ بھی موحد تھی. 300 برس میں تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی، حالات بہت بدل چکے تھے. 309 برس کے بعد جب یہ جاگے تو ان لوگوں کو بھوک لگ رہی تھی. ہم تو 7-8 گھنٹوں کے بعد جاگتے ہیں تو بھوک لگ رہی ہوتی، یہ 300 برس کے بعد جاگے تو ان کو بھوک لگ رہی. ان کے پاس اپنے جیب میں کچھ پیسے بھی تھے،
جو بھی اس وقت کا سکہ رہا ہوگا وہ سکے کچھ ان کے پاس تھے ساتھ میں، وہ سکے نکالے انہوں نے اور آپس میں گفتگو کی، اور اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، کوئی جا کر اکیلا آدمی کھانا لے کے آئے، بازار سے ہوٹل سے کھانا لا لے، کھانا کھا لیں گے ہم لوگ، بھوک لگ رہی ہے، مگر ایک آدمی جاؤ اور ہوشیاری سے جاؤ، کیونکہ بادشاہ نے ہمیں 3 دن کی مہلت دی ہوئی ہے۔ 3 دن 300 برس ہو گئے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ 300 برس گزر گئے۔ کھانے کے لیے بھیجا آدمی کو۔ وہ آیت میں نے جو تلاوت کی شروع خطبے میں، وہ یہ آیت ہے، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ایک آدمی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر کے بھیجو، شہر میں جائے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، دیکھو مشرکین کا شہر ہے، ذرا وہاں جا کر کے تحقیق کر لے کہ حلال کھانا کہاں ملتا ہے، اس کی تحقیق کر لے، حلال کھانے کی تحقیق کر لے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، پاکیزہ کھانا کون سا ہے، حلال کھانا کون سا ہے، اس کی تحقیق کرے، اور تحقیق کر کے وہ کھانا لے کر کے آئے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ذرا ہوشیاری سے جائے، چھپ کر جائے، مخفی طریقے سے جائے، تاکہ وہ لوگ پہچاننے نہ پائیں، اگر وہ پہچان لیں گے تو شاید ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ إِنَّكُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، اس لیے کہ وہ ایک کو بھی اگر وہ پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر سب کو پکڑیں گے، یا تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر تمہیں واپس تمہارے آبا و اجداد کے باطل دین کی طرف لے جائیں گے، گھر واپس ہی کرائیں گے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، واپس اپنی ملت میں لے لیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر تم ایسا کرنے میں ہار گئے تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور اللہ کے عذاب سے اپنے کو بچا نہیں سکتے۔ ان لوگوں کے حالات پڑھو، میں تو بہت مختصر کر کے مختصر وقت میں آپ کو ایک واقعے کی طرف سورہ کہف کے اشارہ کر دیا۔ کیوں کہا جا رہا ہے کہ سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کر لو، اگلے جمعے تک دجال کے فتنوں سے، شرور سے، آزمائشوں سے اللہ پاک تمہاری حفاظت رکھے گا، اللہ امن میں رکھے گا۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو میں نے عرض کیا شروع میں کہ یقیناً قرآن کے الفاظ اللہ رب العزت کے نازل کیے ہوئے ہیں، کلام الہی ہے، اور جب یہ کلام ہے، اور جیسا کہ تورات میں کہا گیا ہے کہ تمہارے بھائیوں کے اندر میں ایک نبی کو بھیجوں گا جس کے منہ میں اپنی بات ڈالوں گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کسی کو بھی اللہ نے کلام اس کی زبان سے نہیں کروایا۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کتاب دی ہے، صرف آخری نبی کے بارے میں فرما رہے تھے کہ میں اپنے منہ کا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی جو اللہ نے اپنے شان کے مطابق خود تکلم فرمایا ہے، نبی کے منہ سے وہی قرآن کا تکلم ہوا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں وَكَلْبُهُمْ، ان کا کتا، تو ہمیں ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی، کیونکہ خدا نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے، اللہ نے بھی یہ پڑھا ہے اپنی زبان سے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا، یہ اللہ پاک نے اپنی زبان مبارک سے اس کا نام دیا ہے۔ اور جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کہو تو ہر حرف پہ 10 نیکی ملے گی اور کلبہم کہو تو نہیں ملے گی کیونکہ وہ تو ناپاک ہے۔ نہیں، کلام الہی ہونے کی وجہ سے ثواب ملے گا، اور اثر بھی ہوگا، اور نفع بھی ہوگا، اور فائدہ بھی ہوگا، لیکن حقیقی معنوں میں فائدہ جب ہوگا جب کہ سمجھیں گے بھی ہم
کیوں اللہ تعالیٰ اس میں اس سورت کے پڑھنے کو کہہ رہا ہے؟ دیکھو کیسے ایمان والے لوگ ہیں، کیسے موحد لوگ ہیں، کیسے مضبوط لوگ ہیں، کتنے کمزور ہیں۔ آپ اقلیت کہتے ہیں اپنے کو، یہ اقلیت کو دیکھو، یہ یا تو 3 ہے یا 5 ہے، حد سے حد 7 ہے، زیادہ سے زیادہ 7 ہیں۔ 7 بمقابل کنٹری اور 7 بمقابل حکومت، بمقابل فوج، بمقابل طاقت، بمقابل پوری ملت، پورا قبیلے، خاندان، رشتہ دار، سب کے مقابلے میں 7 افراد ہیں۔ اللہ دکھا رہا ہے یقین ایسا بناؤ، عقیدہ اتنا مضبوط کرو، اپنا بھی کرو، اپنے بچوں کا بھی عقیدہ مضبوط کرو۔ آخر وہ بھی تو جوان تھے، اور آج کا کیا جوان ہے کہ ایک گوری چمڑی اچھی لگی، کسی کے بال لمبے لگے، کسی کی آنکھیں چمکدار دکھیں تو ایمان کا سودا کر کے اس سے شادی کرنے تیار ہے۔ آج کا یہ ایمان ہے۔ آج ہماری بیٹی معمولی نفس کی خواہشات کے لیے ایمان کا اور عقیدے کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے، کر رہی ہیں۔ اگر مومن ہوتے، موحد ہوتے تو ان کے اوپر پہاڑ گر جاتے۔ جب وہ کسی مندر میں اپنا بندھن کروا رہی ہوں، جب وہ کسی جج کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی رجسٹری کروا رہی ہوں میرج کی، اگر ماؤں نے ان کے دلوں میں توحید کا بیج مضبوط رکھا ہوتا تو وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کھجور کے درخت کو ہوا، آندھیاں، طوفان، سیلاب گرا نہیں پاتی، نہیں گرا پاتے، تا وقت کہ جان بوجھ کر اسے کاٹا نہ جائے اور اسے ختم نہ کیا جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے سامنے صحیح بخاری میں ہے کہ جمار کا حریرہ لایا گیا تھا، کھجور کے گوند سے بنا ہوا۔ آپ اس کو انگلیوں سے چاٹ رہے تھے اور مجلس میں فرما رہے تھے کہ کوئی درخت ایک ایسا ہوتا ہے جو رجل مومن کی مثال بن سکتا ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو سب لوگ خاموش بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عمر میں بہت چھوٹے بھی تھے مگر پیچھے مجلس میں موجود تھے، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جو رجل مومن کی مثال بننا چاہیے، لیکن بڑے لوگ موجود تھے تو بڑوں کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہو سکی مجھے، اس لیے میں چپ رہا، اور جب کسی نے بھی نہیں کہا اور یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ النخل، وہ کھجور کا درخت ہے، یہ رجل مومن کی مثال ہے، اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مومن اپنے اخلاق و کردار اور اپنے اعمال اور اپنے افعال کے اعتبار سے اتنا بلند اخلاق ہوتا ہے اور اتنا بلند کردار والا ہوتا ہے کہ اس سے اونچی کسی کے اخلاق کا تصور نہیں کر سکتے، اور مومن اپنے جڑوں کی مضبوطی اور عقیدے اور ایمان کی پختگی کے اعتبار سے کھجور کے تنوں کی طرح، کھجور کے تنے اور اس جڑوں کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ یہ رجل مومن کی مثال دنیا کے سب درختوں میں کھجور کے درخت سے دی گئی۔ قرآن نے بھی کہا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ تو یہ ایمان ہونا چاہیے، ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسا یقین ہونا چاہیے۔ ایمان و یقین پر محنت کریں گے تو ایمان بنے گا، محنت نہیں کریں گے تو ایک نظریے کے طور پر ہم قبول کیے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ ابھی اندر نہیں داخل ہوگا۔ اندر
اس لیے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ بدو لوگ آئے اور کلمہ پڑھتے ہی کہا کہ ہم مومن ہو گئے۔ آپ ان سے کہیے کہ یہ کہو کہ ہم سرنڈر ہو گئے، ہم مسلم ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، مان لی ہے ہم نے بات، لیکن ایمان کب بنے گا؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جائے اور جڑیں بنا لے، تب جا کر ایمان ہوتا ہے۔ اور کیسے بنے گا؟ تو ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ رسول کی اطاعت سے بنے گا، اللہ رسول کی فرما برداری سے یہ جڑیں مضبوط کرے گا اندر جا کر کے۔ تو ایمان، آج ہم مومن ہیں میرے دوستو، لیکن اس ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے، اس ایمان کو یقین تک پہنچانا ہے، اس ایمان کو کھجور کے درخت کی طریقے سے اتنا مضبوط کر دینا ہے کہ پھر یہ اپنی شاخیں بھی نکالے اور اپنا پھل بھی دے، اور ایمان کے جو ثمرات ہیں، ایمان کے ثمرات نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، اور قرآن کی تلاوت، اور اللہ کا ذکر، اور کسب حلال، اور جو ہے غربا پروری، اور والدین کی خدمت، اور مسافروں کی راحت رسانی، اور یتیموں اور بیواؤں کا لحاظ و خیال، اور انسانیت نوازی، یہ سارے پھل ہیں جو ایمان کے درخت کو لگتے ہیں۔ اور یہ پھل لگنے ہیں اسی کے لگیں گے جس کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور جس کی جڑیں کمزور ہوگی اس کا پھل بھی کمزور ہوگا اور مضبوط نہیں ہوگا۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرو، یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہم جڑوں کو کیسے مضبوط کریں۔ آج اللہ رسول کی اطاعت 5 وقتہ نماز کے حد تک بھی ہم سے نہیں ہو پا رہی، سب سے اہم عمل بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے بعد کے تو سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اگلے نمبروں پر ہے، لیکن نماز سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ 5 وقت کی روزانہ پڑھنا ہر مومن، مرد و عورت، عاقل بالغ کے اوپر فرض عین ہے، بغیر عذر شرعی کے کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ ابھی ہم پہلے فریضے میں بھی کامیاب نہیں ہیں۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ کی تکمیل کب ہوگی؟ کم سے کم یہ فریضہ تو کم سے کم مسلمانوں میں آج رائج ہو جائے، مسلمان کم سے کم نماز کے حد تک کہہ سکے کہ اس میں ہم اللہ رسول کی نافرمان نہیں ہیں، الحمدللہ 5 وقتہ نمازی ہیں، ہر مومن کہہ سکے، ہر مومن کہہ سکے۔ لیکن اس پر بھی ہماری محنت نہیں ہو رہی ہے، اور جب محنت نہیں ہوگی تو ایمان فرشتہ لا کے ہمارے حلق میں سے زبردستی گھول نہیں دے گا، اندر ڈھکیل نہیں دے گا۔ ایمان اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے، اپنی جہد مسلسل سے یقین کا درجہ پہ پہنچتا ہے۔ ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہمیں کرنا ہے، نہیں کریں گے تو کیسے ایمان؟ قصہ مختصر یہ کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے جن نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، فخر کے ساتھ فرمایا ہے، خوشی کے ساتھ فرمایا ہے، دیکھو کیسے مشکل حالات میں بھی میرے ایمان والے بندوں نے مجھ سے بے وفائی نہیں کی، میرے وفادار بنے، جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مستقبل و فیوچر کو نہیں دیکھا، اس کو دیکھا کہ جانا تو ایک دن اللہ ہی کے پاس ہیں، وفاداری کے ساتھ چلے جائیں، یہ بہتر ہے بے وفا بن کر جانے سے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ مومن کی اس سے بڑی کیا آرزو ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، موت توحید کے عقیدے پر آ جائے۔ من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ توحید پہ مرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ اس توحید کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس توحید کو اپنی نسلوں میں محفوظ رکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہماری فکریں کیا ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں اس کے لیے وقت دے رہے ہیں؟ اور کیا اس کے لیے ترتیبیں بنا رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ پھر دجال سے ہم کیسے بچیں گے اگر ہم اپنے کو بچانے کا سامان نہیں کریں گے؟ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت دجال اور دجالی فتنوں سے
جو اس دور میں عروج پر آ چکے ہیں، ہماری عورتوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں اپنی دی ہوئی مثالوں کو سمجھنے، اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنے اور اس سے طاقت اور قوت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔